نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا الذين تابوا مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی واصلحوا اور اصلاح کر لی وبینوا اور بیان کیا فاولئک تو یہی لوگ اتوب علیہم میں ان پر مہربان ہوں گا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار حالانکہ وہ کافر ہیں اولئک یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کی خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا فے اس کا روٹ ہے تخفیف کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں مادی اور مانوی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ اب عذاب کا کوئی وزن تو نہیں ہوتا عذاب ایسے ہی اٹھا لیا جائے گا یا ہلکا کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مانوی طور پر آ رہا ہے انہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے ینظرون کا روٹ جو ہے نون زوئے رے سے ہے نظر سے دوبارہ دیکھیے الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں توبہ کے کیا شرائط ہیں توبہ کیسے ہوتی ہے جو کرتے رہیں اس پہ شرمندہ ہوں پھر اب نہیں کریں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں کہ اب نہیں ایسا کریں گے اور یہاں پر مزید یہ بھی فرمایا کہ صرف توبہ ہی نہیں وہ اصلاح اور اصلاح بھی کرے توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے وہ کیسے کہ جو غلطی کی ہے جو نقصان کیا اس کو بھریں جو کام اب تک نہیں کیا اس کو کریں اور اصلاح کے بعد مزید فرمایا وبینوا اور بیان کریں لوگوں کو بتانا شروع کریں اب تک جو غفلت ہوئی اس سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر کے آئندہ یہ کام شروع کر دیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ معمولی نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ دین کا علم صرف اپنے تک رکھنا اور اچھی بات دوسرے تک نہ پہنچانا. اور اگر کوئی ایسا کرتا رہا ہے تو وہ توبہ کرے اور توبہ کے لیے کیا کرے اصلاح کرے اور کام شروع کرے اب بتائے پھر اللہ کی رحمت آئے گی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں کفر سے مراد کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی بات نہیں مانی یعنی ایمان نہیں لائے. دوسرا کیا؟ شکر ادا نہیں کیا. تیسرا کیا؟ یہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا. وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے یعنی اپنے گناہ کی حالت میں فوت ہوئے. اولئک علیہم لعنت اللہ ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سارے انسانوں کی. خالدین فیہا اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. مہلت کا کیا مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے عذاب روک دیا جائے نہیں بیچ میں کوئی بھی وقفہ نہ آئے گا مسلسل کنٹینیوسلی عذاب جاری رہے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں اور اسی حالت میں مر جائیں تو ان پر مستقل طور پر لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے. اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھتا ہے اور وقتی طور پہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دروازہ بند ہے ہمیشہ کے لیے، نہیں، واپس آئے اور کھٹکھٹائے اس کو، توبہ کر لے، پلٹ آئے. جو شخص پلٹ آئے گا وہ کام چھوڑ دے گا جو اس نے غلط کیا، اور وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو دوبارہ سے وہ دروازہ رحمت کھل جائے گا. یہاں کفر سے مراد صرف عام کافر ہونا نہیں ہے، یہاں کفر اپنے کانٹیکسٹ میں ہے. یعنی ایک بنیادی معنی کفر کا تو رہے گا ہی کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کہا وہ نہ کرے. دوسرا کفر کا معنی ناشکری ہوتا ہے، جو پیچھے فرمایا کہ شکر کرو میرا اور نہ ناشکری کرو میری. اور تیسرا یہ کہ جو حکم دیا گیا، جو کام کرنے کو دیا، جو اسائنمنٹ ملی امت مسلمہ کو، اگر اس سے منہ موڑا اور لوگوں کو حق بتایا نہیں تو پھر خوب پکڑ ہوگی. دیکھیں نا، آج ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے، امت مسلمہ سے، ہماری مدد ہی نہیں کرتے. کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ مدد نہیں آتی. تو کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ بنیادی وجہ وہی ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ کے ہم اپنی ذمہ داری کا شعور ہی نہیں رکھتے. نبھانا تو دور کی بات، ہمیں احساس بھی نہیں. سچی بات بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ماں باپ نے بچپن میں یہ احساس دیا ہو کہ ہم صرف ایک انفرادی مسلمان نہیں، ایک امت کا حصہ ہیں، اور ہماری کوئی اور ذمہ داری بھی ہے اور ہمیں یہ بھی کرنا ہے. کبھی ایسی باتیں کی کسی نے؟ کسی شادی بیاہ کی مجلس میں ایسی باتیں ہوتی ہوں، کسی مرگ فوتگی پہ لوگ بیٹھ کے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوں، کہیں سیاست کی میز پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہوں، کئی اخباروں میں اس پہ آرٹیکل آتے ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا تھا، ہم دنیا کی نوکری میں لگ گئے. احساس بھی نہیں، کوئی تیاری بھی نہیں، کوئی شعور بھی نہیں، پھر مدد کہاں سے آئے؟ وَإِلَٰهُكُمْ، اور الہ تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے. لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہوا، مگر وہی. الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، بار بار رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. انا، بے شک، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں. اختلاف کا لفظ جو ہے خے لام فے سے نکلا ہے. خلف، خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، اور اختلاف کسی حالت یا قول میں ایک دوسرے کے خلاف طریقہ کار اختیار کرنا. یک بعد دیگرے آنا، ایک کے بعد ایک کا آنا، یعنی ایک کے پیچھے ایک کا آنا. اور ویسے بھی دونوں میں اختلاف ہے نا، رات اور دن میں. دن آتا ہے تو رات چلی جاتی، رات آتی تو دن چلا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. والفلک، اور کشتیاں، التی، وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. کیا چیز؟ سامان. جو بھی فائدہ مند چیزیں ہیں، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے جانے میں آسانی محسوس کرتے ہیں اس سے. وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، مما، ان پانی میں سے، فاحیا بہ الارض، تو زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے. الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد. وبث، اور پھیلا دیے، بے فے بس، بکھیرنا، اس طرح پھیلانا کہ اس چیز کے اجزاء بکھرے ہوئے ہوں. وبث فیہا من کل دابۃ، ہر قسم کے جاندار. دبیب کہتے ہیں چیونٹی کی چال کو، تو دابہ ہوتا ہے چلنے والا، مراد ہے اس سے جاندار، جانور. وتصریف الریاح، اور تصریف، صاد رے فے اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا کسی اور چیز سے بدل دینا. الریاح، ریح کی جمع ہے. ہوا، جب جمع ہو ریاح
تو خوشخبری کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی خوشخبری دینے والی ہوائیں، اور اگر سنگولر ہو تو عذاب والی ہوا. والسحاب اور بادل. سحاب جو ہے اس کا روٹ ہے سین ہے بے. صحابہ کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنا، کھینچنا. تو سحاب وہ بادل جنہیں ہوائیں اٹھا کر آسمان پہ کھینچتی لے جاتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں. المسخر، مسخر کیے گئے. مسخر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ ہے سین خیرے، اضطراری اطاعت، یعنی کسی چیز کا وہی کام کرنا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہو. اس میں اطاعت کرنے والے کی مرضی یا اختیار کا کچھ دخل نہیں. مثلا انسان جو ہے اس کے پاس اطاعت کی مرضی ہے تو بات مانے، مرضی نہیں تو نہ مانے، لیکن بادلوں کے پاس نہیں ہے. بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہو. تفسیر آیت نمبر 163 سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا، معبود تمہارا، الہ واحد، الہ ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. دوسری مرتبہ توحید کا بیان ہو رہا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے. یہاں پھر فرمایا گیا کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ بہت ہی مہربان ہے، بہت رحیم ہے. اور اس بات پر کہ الہ ایک ہے آگے کی آیت بطور دلیل لائی گئی. جیسے پیچھے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر اس کے بعد کائنات کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا. ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان تعارف ہے. تو اس کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو بطور دلیل یہاں پیش کیا گیا ہے کہ اپنے الہ کو پہچانو. آسمان سے زمین تک ایک ہی کا حکم چل رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، یعنی آسمانوں کو دیکھو کس طرح بنائے گئے، زمین کو دیکھو کیسے تخلیق کی گئی. کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کام بھی ہو سکتا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے اختلاف کے ساتھ آنا، اور مستقل طور پر ایسا ہی ہونا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہ دیکھی جانا، کوئی فرق نہ دیکھا جانا. یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برعکس انسانوں نے جو بھی چیزیں بنائی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی، ان میں تبدیلی چاہیے ہوتی، ان کی رینوویشن درکار ہوتی، ان میں کہیں نہ کہیں ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے کہ وہ مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہتی. لیکن اے انسان تو دیکھ،
تمہارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان، ان میں کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ یہ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو، سال ہا سال سے تمہارے لیے رزق کا سامان کر رہی ہے، رات اور دن اپنی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے یا 2 دن مسلسل آ جائے۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا ایک ہی رب ہے، ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، یعنی آسمانوں کو دیکھو کس طرح بنائے گئے۔ پھر اسی طرح سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر سمندر پر ہوا نہ ہو تو یہ کشتیاں نہ چل سکیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ساکن ہو جائے تو یہ پانی کی پیٹھ پہ کھڑی کی کھڑی رہ جائے، آگے چل ہی نہ سکیں۔ تو گویا ہوا کا بنانے والا اور سمندر کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ اگر ہوا کا خدا کوئی اور ہوتا، سمندر کا خدا کوئی اور ہوتا تو یہ کشتیاں نہ چل سکتی۔ پھر آسمان سے اللہ نے جو پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو زندگی بخشی، تو بارش کا زمین پر برسنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ بارش برسنے کا عمل سب جانتے ہیں کہ سمندروں سے پانی کے اٹھنے پر ہوتا ہے۔ جیسے سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، ایسے ہی پھر سمندر کا پانی بخارات بن کر ہوائیں لے اٹھتی ہیں۔ وہی ہوائیں جو کشتیوں کو چلانے میں مددگار ہیں، وہی ہوائیں سمندر کا پانی اٹھا کر بادلوں کی شکل میں اوپر لے جا کر ان کو کھینچ لے جاتی ہیں، اور پھر اس سے بارش برستی ہے۔ یعنی بارش نہیں برس سکتی جب تک ہوا اور پانی اور سورج ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ سورج نہ نکلے تو سمندر کا پانی بھاپ نہیں بن سکتا، ہوا اس بھاپ کو نہ اٹھائے تو بادل نہیں بن سکتے، اور اگر وہ ہوا بادلوں کو آگے نہ چلائے تو زمین پہ بارش نہیں برس سکتی۔ ہو سکتا تھا کہ بادل سمندر سے ہی اٹھتے اور سمندر پر ہی برس جاتے۔ پھر اس بارش کے برسنے سے زمین پر زندگی ہوئی، تو گویا پودوں کا نکلنا یا جانوروں کا چلنا، کیونکہ پودے ہوتے ہیں تو جانور زندہ رہتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ہم سب اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک سائیکل بناتی ہیں، ان کا ایک دائرہ کار ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی مرضی سے چل رہی ہو۔ ہم جو یہاں زمین پر زندہ ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی قوتیں باہم ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی فورس ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ان سب چیزوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کس بات کی؟ کہ ان کا بنانے والا ایک ہے، ان کو چلانے والا ایک ہے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچانے والا ایک ہے، لہذا تم بھی ایک کو مانو، سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جاؤ۔ اور اس کے لیے کیا سکھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ 100 دفعہ دن میں پڑھے گا، اس دن اس کے اعمال سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ یعنی یہ کہنا لا الہ الا اللہ کو ماننا اور پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا، یعنی یہ کلمہ کو معمولی کلمہ نہیں، یہ سٹیٹمنٹ کوئی عام سی سٹیٹمنٹ نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بھاری کلام ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، یعنی اس کلمے کا وزن اور وہ نیک اعمال مل کر انسان کو باقی دوسرے سب لوگوں کے اعمال سے آگے لے جاتے ہیں۔ پھر اس کلمے کی اپنی ایک تاثیر ہے، کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے کہنے اور نہ کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو شخص اس کلمے کو نہیں کہتا وہ کافر ہوتا ہے، اور کفر کا نتیجہ آگ ہوتی ہے، اور جو اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ پھر اس کی عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس کا انجام جنت ہوتی ہے۔ یہ کلمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مالک نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے یہ کلمہ سکھایا ہے۔
وہ ہمارا رب ہے، اس لیے اس کی بات کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی اگر تھوڑی سی بھی انسان عقل سے کام لے۔ آپ دیکھیں کہ مالک اور مملوک کا، آقا اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی بہت عجیب ہوتا ہے۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، مثلا کتا ہے، بلی ہے، بکری ہے، اگر کوئی اور اس کو بلائے کچھ کرے تو وہ نہ اس کی آواز پہچانتے ہیں اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن جب ان کا مالک ان کو بلاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں اور ان کی آواز کو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا مالک، ہمارا رب جو ہے، یہ اس کا کلمہ ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی پکار ہے۔ تو جب کوئی انسان اپنے اوپر سے ضد اور تعصب کے پردے ہٹا کر اس کلمے کو پڑھتا ہے یا ان باتوں کو سوچتا ہے یا محسوس کرتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے رب کا نہ بن جائے، ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ یہ واقعہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا ہے۔ انہوں نے جاپان کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک اسلامک سینٹر ہے، وہاں پر تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرگ سے ملے جن کا نام مولانا نعمت اللہ تھا۔ ان سے ملاقات میں انہیں بہت دلچسپ انکشاف ہوئے۔ میں انہی کی زبانی یہ پڑھ کر سناتی ہوں تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اسلامک سینٹر میں میری آمد کی اطلاع پہلے ہی فون کے ذریعے ہو چکی تھی۔ سینٹر کے سربراہ جناب صالح سامرائی اور سیکریٹری جناب عبد الرحمان صدیقی نے بڑی محبت اور اتفاق سے استقبال کیا، سینٹر کے مختلف حصے دکھائے، اب تک کی کارکردگی کی تفصیلات بتائیں، مسائل سے آگاہ کیا۔ سینٹر کی شخصیات میں حال ہی میں ایک درویش صفت بزرگ مولانا نعمت اللہ خلیل صاحب کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اصلاً ازبکستان کے رہنے والے ہیں، روسی مظالم کے زمانے میں حجاز کی طرف ہجرت کر گئے، عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ کی مسجد النور میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، کئی بار پاکستان بھی آئے، مجھ سے وہ سعودی عرب میں بھی ملے اور ایک مرتبہ تاشقند میں بھی۔ کسی وقت ان کی ملاقات صالح سامرائی صاحب سے ہو گئی جنہوں نے ان کو جاپان آ کر تبلیغ کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی۔ اب وہ یہاں پہنچ کر عجیب و غریب دھن کے ساتھ تبلیغی کام میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر سامرائی نے بتایا کہ ان بزرگ کی آمد سے پہلے جب جاپانی باشندے سینٹر میں اسلام کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتے تو ہم انہیں معلومات فراہم کر کے رخصت کر دیا کرتے تھے، لیکن جب سے مولانا نعمت اللہ صاحب آئے ہیں وہ آنے والوں کو محض معلومات دے کر رخصت نہیں ہونے دیتے بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی دعوت پر بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا نرالا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک 4 صفحے کا پمفلٹ جاپانی زبان میں اسلام کیا ہے کہ عنوان سے چھپوا لیا ہے۔ دوسری طرف جاپانی زبان کے چند جملے سیکھ لیے ہیں، جن میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ جاپان کے لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجیے۔ جب ان کی کسی نئے جاپانی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پہلے اس سے یہ جملے بولتے ہیں، پھر اپنا وہ کتابچہ تحفے کے طور پر اسے پیش کر دیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ جو میں کہوں آپ بھی کہیے۔ اس کے بعد اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے ہیں اور اس کو چند مرتبہ دہرواتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی پڑھو۔ پھر اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، جو وہ جاپانی نام بتاتا ہے اس کے ساتھ کوئی اسلامی نام مثلا احمد، عمر، علی وغیرہ لگا کر اس سے کہتے ہیں آج سے آپ کا نام یہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کا نام کیا ہے، وہ ان کا تجویز کردہ نام دہرا دیتا ہے تو کہتے ہیں اب آپ اطمینان سے یہ کتابچہ پڑھ لیجئے، یعنی اس کو مسلمان کر کے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے ان کا یہ طریقہ کار سنا تو ان سے پوچھا کیا اس طرح وہ اسلام کو سمجھ لیتا ہے؟ ڈاکٹر صالح نے ان کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا پہلے میں بھی ان کے اس طریقے کو مذاق سمجھتا تھا، لیکن ان کے پاس ایک عجیب فلسفہ ہے اور اس فلسفے کے حیرت انگیز نتائج میں نے خود دیکھے ہیں، وہ فلسفہ آپ انہی سے پوچھیے۔ اس پر مولانا نعمت اللہ نے کہا کہ دراصل کلمہ طیبہ ایک نور ہے، یعنی ہے چھوٹا سا کلمہ اور بس، لیکن یہ ایک نور ہے، اگر وہ بے سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا نور انسان پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈالتا ہے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوکاز کے میلے میں یہی دعوت دیتے تھے
کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا مخاطب ایک مرتبہ نورانی کلمہ زبان سے کہہ لے تو اس کا نور کبھی نہ کبھی اس پہ اثر دکھائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صالح نے بتایا کہ ان کے یہاں آنے کے بعد ایک دن ٹوکیو یونیورسٹی کے ایک استاد اپنی تدریس کے سلسلے میں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لینے سینٹر میں آئے۔ جب وہ جانے لگے تو مولانا نعمت اللہ نے اپنے مذکورہ طریقہ کار کے تحت ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ انہوں نے پڑھ لیا اور مولانا کے انداز سے ایسے متاثر ہوئے کہ اسی وقت واقعتاً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میں یونیورسٹی کے دوسرے استادوں کو جمع کر کے انہیں بھی اس نعمت میں شریک کروں گا۔ چنانچہ چند روز بعد ان کا فون آیا کہ میں نے آج فلاں وقت پر بہت سے استادوں کو جمع کیا ہے اور انہیں اسلام کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مولانا نعمت اللہ سے فرمائش کی کہ آپ اس وقت یونیورسٹی پہنچ جائیں۔ مولانا کو یونیورسٹی کا پتہ تک معلوم نہ تھا، وہ پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے اور وہاں واقعتاً یونیورسٹی کے 15-20 اساتذہ ایک کمرے میں جمع تھے۔ مولانا نعمت اللہ نے اپنا وہی نسخہ ان کے سامنے بھی آزمایا اور وہ سب مسلمان ہو گئے، اور اب اس سینٹر سے بحیثیت مسلمان ان کا رابطہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو چھوٹی سی بات، لیکن اس کا ایک نور ہے، یہ رب کی پہچان ہے، یہ مالک کا جملہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کسی کو تشبیہ نہیں دیتے، لیکن مثال اور تشبیہ میں فرق معلوم ہے نا آپ کو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مالک اپنی بلی کو جب بلاتا ہے تو کس سے بلاتا ہے؟ کوئی بہت لمبا لیکچر دیتا ہے اس کو کہ ادھر آؤ اور سمجھاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ یا چھوٹے سے اشارہ تو وہ اس سے مانوس ہوتا ہے، تو وہ پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان تو کرائی تھی ایک دفعہ۔ کہاں کرائی تھی؟ دنیا میں آنے سے پہلے وعدہ الست کے موقع پر وہ آواز ہمارے کانوں سے گزری ہوئی ہے، اور ہم سب اس کو پہچانتے ہیں، جو واقعی ذرا سی دیر ہر طرح کی ضد اور تعصب سے نکل کر سچے دل سے اس آواز پہ کان دھرے، اس کو کچھ دیر نہیں لگتی اسلام کو پہچاننے میں، اللہ کی بات جاننے میں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہی کیوں نہیں، لیکن اس کا ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے جو فوراً دل میں اترتی ہے اور انسان کی زندگی کو کچھ سے کچھ کر دیتی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی جو بھی سوچ بدلتی ہے تو اس کے بدلنے میں کتنی دیر لگتی، چند لمحے لگتے۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ بیٹھے تھے آرام سے، ایک خیال آیا آپ کے ذہن میں اور آپ اٹھ کے کچھ سے کچھ کرنے لگ گئے۔ تو یہ انسان کا جو دماغ ہے یا انسان کی جو فطرت ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی فطرت اسلام پر کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر کی چیزوں نے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں کہ اصل تک انسان پہنچ ہی نہیں پا رہا۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں یہ موقع ہو کسی کو مسلمان کرنے کا تو اس میں آپ پریشان نہ ہو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل نہیں ہے، صرف سچے دل سے، خلوص کے ساتھ اور پوری اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کے سامنے اچھائی کو پیش کر دیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہدایت تو وہ دیتا ہے نا، مخلوق اس کی ہے۔ کیونکہ عام طور پر ہم لوگوں کو اسلام کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لاجک لاتے ہیں، کنونس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کنونس کرنے سے شاید ہی آتا ہو، اصل میں کس سے آتا ہے؟ مائل کرنے سے۔ اور مائل کیسے کیا جاتا ہے اسلام کی طرف؟ اللہ کی بات سنا کر، اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کر۔ تو جب آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں تو پھر انہیں اس دین کو اختیار کرنے میں کچھ مشکل نہیں رہتی۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اصل میں مائل کیا ہے۔ دیکھو آسمان کو، دیکھو زمین کو، دیکھو کیسے کام کر رہی ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے نا، اچھا کہاں آسمان کہاں زمین، لیکن ان دونوں کا کتنا لنک ہے۔ سورج کتنا دور ہے یہاں سے، آپ کو معلوم ہے کہ روشنی سورج سے زمین کا فاصلہ طے کرنے میں 8 منٹ لگاتی ہے، حالانکہ روشنی کس رفتار سے چلتی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے روشنی، لیکن اس رفتار سے چلنے کے باوجود سورج سے لے کر زمین تک آنے میں اس کو 8 منٹ لگتے ہیں۔ اتنی دور کوئی چیز ہونے کے باوجود اس کا کتنا اثر ہے زمین پر۔ تو زمین اور اس کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ ایک ہی رابطہ ہے نا۔ اگر بیچ میں مختلف خداؤں کی حکومتیں آتی اور ان کو ویزے لینے پڑتے روشنی کو نیچے آنے کے لیے، پھر کیا ہوتا؟
ہم تو بیٹھے رہ جاتے. لیکن ہر جگہ چونکہ ایک رب کی حکومت چل رہی ہے اس لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. آپ دیکھیں نا کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سین دکھایا ہے آپ کو. کتنی خوبصورت سینری پینٹ ہو سکتی ہے نا, یہ ساری چیزیں کمبائن کریں ذرا. ایک نقشہ کھینچیں جس میں آسمان بھی دکھایا گیا ہو, زمین بھی ہو, دن اور رات کا, مثلا ڈوبتے سورج یا ڈوبنے کے قریب سورج کا منظر دونوں کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. پھر پانی ہو اور اس پہ کشتی چل رہی ہو, پھر تھوڑا بارش کا سین بھی ہو, جانور بھی اس میں ہو, اور ہواؤں سے پتے ادھر ادھر ہو رہے ہوں, اور بادل بھی بیچ میں ہو. کیا بنے گا؟ ایسی سینری دیکھ کر, ایسی خوبصورت پینٹنگ دیکھ کر تو انسان کیا پکار اٹھے گا, لا الہ الا اللہ, کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنا دیا. تو اسی طرح اگر آپ کسی کو مسلمان کریں تو اس کو اگر ابھی نماز نہیں آتی, اگر قرآن نہیں آتا, تو ایک اسی کلمے کو سکھا دیں کہ دن بھر وہ یہی پڑھتا رہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی روشنی آئے گی اور وہ کتنا دین میں آگے بڑھ جائے گا, شاید آپ سے بھی آگے نکل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.